الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ بات میری نہیں ہے بلکہ یہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اس کے پیچھے اتنی بڑی بات ہے، ایک لمبی زندگی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے. لیکن انسان سوچ اور وچار کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک فرمان ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان
الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہوتا ہے، لیکن انسان کی زندگی بنانے کا پورا مقصد اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اگر یہ پہچان لے کہ میں تو اپنے اللہ پر بک چکا ہوں، اپنے رسول کے اوپر بک چکا ہوں، جیسے صحابہ نے اپنے آپ کو سمجھا تھا، وہ مسلمان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ رب العزت نے مسلمان کے دل و جان کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ مسلمان کے پاس مال ہے، جان ہے، یہ سب بک چکا ہے، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ جب کوئی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مکمل قید ہے، اس لیے کہ اپنے منمانی نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی من کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ورنہ جی چاہتا ہے کہ گناہ کرے، انسان اس کو دیکھتا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ مجھے خوف ہے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ گانا سنے، لیکن گانا سن نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کبھی انسان کے جی میں آتا ہے بدفعلی کرے، زنا کرے، لیکن انسان اس کے سامنے قیامت کا، حشر کا میدان، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر آتا ہے تو کہتا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں نے اگر یہ گناہ کیے، میں نے اگر یہ جرم کیا، میں نے اگر یہ بدفعلی کی، تمام مخلوقات کے سامنے میری بے عزتی ہوگی، اور میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو پاؤں گا؟ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس لیے یہ مسلمان قید خانے کی طرح دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اپنی من کے مطابق نہیں، اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور مسلمان ہوتا وہی مسلمان ہے جو مسلمان اسلام کے طریقے پہ چلے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا لباس مسلمانوں کا ہے، اس کا حلیہ مسلمانوں کا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں وہ اعمال لانا چاہتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان انسان دل سے ہوتا ہے اور مسلمان ظاہری اعمال سے ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، ظاہری طور پر تو آپ کو شکل صورت کے اعتبار سے مسلمان نظر آتا ہے، لیکن دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے،
اس کو اسلام کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافقین کا حال اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو کافر ہے جو سب کو معلوم ہے کہ کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، لیکن دوسرا وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکہ باز بھی ہے، فراڈی بھی ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے کفر ہے۔ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، یہ جو منافقین ہیں جہنم کے تہہ میں ہوں گے اور اس حال کے اندر زندگی گزاریں گے کہ کسی یار مددگار کو نہیں پائیں گے، کوئی یار مددگار نہیں ہوگا۔ کافر تو سارے جہنم میں جائیں گے، کوئی کافر جہنم سے باہر نہیں ہوگا، لیکن جہنم کے اندر بھی تو طبقات ہے نا، کوئی کم عذاب کے اندر ہے، کوئی زیادہ عذاب کے اندر ہے، کوئی درمیانی عذاب کے اندر ہے، کوئی رسوا کن عذاب کے اندر ہے، مختلف طبقات ہیں۔ یہ منافقین جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ذلت والے عذاب کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے پاس جب آئیں گے اکیلے اکیلے آئیں گے، اس حال کے اندر آئیں گے کہ ان کے جسموں کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، اس حال کے اندر آئیں گے کہ سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہوگی، اس حال میں آئیں گے کہ پاؤں کے اوپر چپل نہیں ہوں گے، اور جیسے ہم نے ان کو پیدا فرمایا تھا اول مرہ، پہلی مرتبہ کہ یہ جب پیدا ہوا ٹوپی نہیں تھی، یہ پیدا ہوا تھا تو اس کے اوپر لباس نہیں تھا، جب یہ پیدا ہوا اس کے ساتھ چپل نہیں تھا، جب یہ پیدا ہوا اس کے پاس مال دولت نہیں تھا، آخرت میں جب یہ ہمارے سامنے آئے گا تو اسی طرح آئے گا جیسے ہم نے اس کو پیدا فرمایا تھا، جیسے اللہ نے پیدا فرمایا اس حال میں آ رہا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ دنیا میں جن کو اپنے مددگار سمجھتے تھے، دنیا میں جن کی عبادت کیا کرتے تھے، دنیا میں جن کو اپنا اصلا سہارا بنایا تھا، وہ سارے کے سارے اپنا راستہ ان سے الگ کر دیں گے۔ یہ سارے جن کو یہ پوچھتے تھے، جن کے پاس جاتے تھے، اور دنیا میں ان کے زبانوں کے اوپر یہ بات ہوتی کہ اللہ رب العزت سے کیا مانگنا، اللہ پاک تو نعوذ باللہ ایک سے لیتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں، مانگنا ہے تو ماں باپ سے مانگو، مانگنا ہے تو پیروں سے مانگو، مانگنا ہے تو بزرگوں سے مانگو، جو آپ کو دیا تو وہ دے دیا، آپ سے لیتا نہیں۔ یہ انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا، اور اللہ کے متعلق نعوذ باللہ یہ عقیدہ لوگوں کے دلوں کے اندر رکھا کہ آج اللہ نے کسی کو مالدار بنا دیا، کل غریب بنا دیا۔ اللہ سے نہیں مانگو، مانگنا ہے تو پیروں سے مانگو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، سارے کے سارے مشرکین آپ سے واسطہ تعلق کو ختم کر دیں گے، کوئی یار مددگار اب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچہ ہے، نواسا ہے، پوتا ہے، چچا ہے، خالو ہے، خالہ ہے، ہر ایک اکیلے اکیلے آئیں گے، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔
ہر ایک آدمی اپنے اعمال کا سامنا خود کرے گا، اکیلے اکیلے آئیں گے۔ تو یہ جو دنیا میں ان کی یار و مددگار ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، ہر آدمی اکیلے اکیلے آئے گا۔ پھر جب اکیلے اکیلے آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کے دن تم کو وہ بدلہ دیا جا رہا ہے کہ جو تم اپنی زبان سے اللہ کے متعلق ناحق کلمات ادا کیا کرتے تھے۔ ناحق کلمات، اس ناحق کلمات کا آج تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، اعراض کیا کرتے تھے۔ آج وہ ذلت، اہانت والا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں جو ان کے مددگار تھے، ان کے شرکاء تھے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، ایک ہی اللہ رب العزت کی ذات کی حکومت ہوگی، اور دنیا کی ساری حکومتیں ملیاں میٹ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ جب کوئی آتا تمہیں سناتا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کو ہم جو سنا رہے برحق سنا رہے، اس کو مانو، اس کے ماننے کے اندر کامیابی ہے، اس کو مانو، اس کے ماننے کے اندر کوئی نقصان نہیں۔ یہ جو آپ نے اس پیغمبر کی بات مانی، آپ یہ نہ سوچے کہ یہ صرف ایک پیغمبر کی بات ہے، تمام انبیاء کی یہی بات تھی۔ اگر آپ نے اس پیغمبر کی بات مانی تو سمجھ لیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، جو 600 سال پہلے نبی علیہ السلام سے آئے تھے۔ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی بات مانی تو یہ سمجھے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مانی، آپ نے داؤد علیہ السلام کی بات بھی مانی، آپ نے سلیمان علیہ السلام کی بات بھی مانی، آپ نے اپنے ابا اور یہ کہ سب سے بڑے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی مان لی۔ اگر آپ نے پیغمبر کی بات مان لی تو آپ نے نوح علیہ السلام کی بات بھی مان لی۔ اگر آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی بات مان لی تو آپ نے اپنے جد امجد اور سب سے بڑے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بات بھی مان لی۔ اور جب ان سب کی بات آپ نے مان لی تو اللہ نے آپ کی بات بھی مان لی، اللہ آپ کو جنت میں بھیجے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت جو وعدہ فرماتے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ جنت کے اندر داخل کرانے کا ہے۔ اللہ پاک ایمانداروں کو جنت کے اندر بھیجیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے۔ کیا نہیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں بس ہم نہیں مانتے، یہ ایسی باتیں ہیں۔ ارے کچھ نہیں مانتے تو پھر موت مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں موت تو مانتے ہیں، موت تو سب مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے اس کو بھی موت سے اختلاف نہیں، کوئی کافر ہے اس کو بھی موت سے اختلاف نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ایماندار یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد بھی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اچھے لوگوں کو اچھے اعمال کا بدلہ، برے لوگوں کو برے اعمال کا سزا بھگتنا ہوگا۔ اور جن کا اللہ پر ایمان نہیں وہ کہتا بس جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان کے لیے جو جنت ہے وہ آخرت میں، کافر کے لیے جو جنت ہے وہ دنیا میں ہے۔ کسی کافر کو حلال حرام کی بات کرو وہ کہتا ہے کہ چھوڑو یہ مولیوں کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی، کوئی دلیل نہیں، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اور اس طرح یہ آج کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں صرف یہ نہیں ہے،
آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے 950 سال صرف تبلیغ کی، لوگ یہی کہتے رہے۔ آپ اگر پیغمبر ہو، اللہ کی طرف سے آئے ہو، آپ یقیناً رسول ہو، تو پھر یہ کہ ہمارے لیے کوئی نشانی دکھا کر لے کر آئے۔ اب نوح علیہ السلام نے کتنی نشانیاں بتائی، کتنی نشانیاں، لیکن جن کو نہیں ماننا وہ کبھی بھی نہیں مانتے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ کے حیران ہے کہ جناب آج تک کسی نے لکڑی سے کشتی بنائی نہیں، اور نوح علیہ السلام کو دیکھو یہ لکڑی سے کشتی بنا رہے ہیں، وہ بھی خشکی کے اوپر۔ اس میں بھی نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مذاق مت اڑاؤ، اس میں وہ لوگ سوار ہوں گے جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، اس کے علاوہ سارے لوگ غرق ہو جائیں گے، سارے غرق ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک بیوی اور ایک بیٹا جو اس کا منکر تھا، وہ بھی مذاق اڑانے والوں کے اندر شامل تھا۔ نوح علیہ السلام کہ قوم کے اوپر جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی قوم کے اوپر اس وقت عذاب نازل نہیں کرتے جب تک وہ پیغمبر اس میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک پیغمبر سے فرماتے ہیں علاقہ خالی کریں، آپ جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، علاقہ خالی کریں۔ جب پیغمبر چلن آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی کشتی کے اندر سوار ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے ایمانداروں سے فرمایا اے ایمانداروں کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ ایماندار آ گئے، پیغمبر کی بات ماننے والے آ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ بارش خطرناک قسم کی شروع ہو گئی، دریائیں بن گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے آ جاؤ، آپ بھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تاکہ آپ بھی بچنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے اس بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، آپ کی کشتی پہاڑ تک نہیں آ سکتی، اور یہ جو اللہ کا عذاب ہے یہ پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو یہ معلوم نہیں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میری سائنسی تحقیق ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ جناب عذاب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، انسان کی طرف تھوڑی آ رہا ہے۔ وہ انسان کا عذاب ہوتا ہے، انسان آپ کو سزا دینا چاہے آپ اس سے بھاگ جائیں، پہاڑ پر چڑھ جائیں، چھپ جائیں، آپ ملے نہیں، لیکن اللہ رب العزت سے کہاں چھپ سکتے ہو؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ پاک ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپا ہوا نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا عذاب کا تو کوئی بچے گا نہیں، سارے اس کے گھیرے کے اندر آئیں گے، اور وہی ہوا کہ عذاب جب آیا نوح علیہ السلام کے ساتھ ایماندار کشتی میں بیٹھ گئے، اور باقی تمام کے تمام لوگ غرق ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، یہاں تک کہ بیٹا اور ایک بیوی وہ بھی غرق ہونے والوں کے اندر شامل ہو گئے۔ فاستوت علی الجودی، وہ کشتی جا کے جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کا سلسلہ چلایا۔ اس سے پہلے جتنے بھی مخلوقات تھے وہ سارے ختم ہو گئے، بالکل کلیئر ہو گئے پوری زمین۔ پھر اس کے بعد جب نسل چلا وہ نوح علیہ السلام کی ان کشتی والوں سے چلا۔ اسی کہا جاتا ہے کہ ابو البشر اول حضرت آدم علیہ السلام ہے، پہلے باپ، اور ابو البشر انسانی جو انسانیت کا دوسرا باپ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، کہ ان سے پوری کائنات کا سلسلہ چلا۔ یہی حال ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے،
ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا ساری کی ساری لعنتی ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو دنیا کے اندر ہے سب کا سب لعنت زدہ ہے، کوئی لعنت سے خالی نہیں ہے۔ إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، لیکن وہ لوگ لعنتی نہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ لوگ لعنتی نہیں ہیں۔ وَمَا وَالَاهُ، اور جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی لعنتی نہیں۔ او عالما ومتعلما، اور وہ بھی لعنتی نہیں جو عالم دین ہے، دین کو سمجھنے والا، وہ بھی لعنتی نہیں جو دین کو سیکھنے والا ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لعنتی ہیں۔ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو پھر آپ لوگ کے اوپر موت نہیں آتا، آپ ہمیشہ ہوتے۔ لیکن دنیا میں اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو جو بھیجا ہے آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، آخرت کو ویران کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور دنیا میں ہم آخرت بنانے کے بجائے آخرت کو ویران کر، بجائے اچھائیوں کے لوگوں کے درمیان ہم برائیاں پھیلا رہے، فساد پھیلا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔